جیسے اس میں یہ کہ ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ جب ہم محدثین یا اخباری لوگوں کو عقل مخالف کہتے ہیں اور متکلمین اور فلاسفہ یہ تو عقل کے محبین تھے نا، تو جو محبت کرنے والے، جو عقل کو اہمیت دینے والے، وہ بھی قرآن سے دلیل لاتے تھے نا کہ اللہ نے عقل کی بات کی، وہی اس نے، اور محدثین بھی اسی قرآن کو مانتے، تو پھر وہ عقل کو کیا وہاں پر لیتے ہیں؟ وہ لوگ عقل کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کام کرتے وقت اس کے نتیجے پر نظر رکھنا. محدثین ہاں، عقل کی جو سادہ تعریف ہے نا وہ ہے دفع مضرت اور جلب منفعت، بس وہ یہاں تک ہے. اچھا، اور باقی نہیں. اب اخباری اور محدث ہم مفہوم ہے نا. جی وہی ایک ہے. میں نے وہ دونوں مسلک کے طور جی، لیکن میں کہتا تھا یہ لوگ پھر قرآن میں جو عقل کی اہمیت اور اس کی استعمال پہ جو زور ہے نا، تو ان آیات کو پھر یہ کیا مفہوم میں لیں گے نا کہ اللہ ہمارا وہ موضوع نہیں. محدثین نے قرآن پہ بہت کم کام کیا ہے، لیکن عقل کی اہمیت والی آیتوں کو کیا کہیں گے؟ بتا ہدایت یافتہ عقل ہدایت کو قبول نہیں کر رہی تو عقل ہی نہیں ہے. یہ معجزات کو بغیر دلیل نہیں مانتی تو یہ بے عقلی ہے. وہ ایک اور ڈسکورس ہے، تو وہ لٹرلسٹ ہیں. اور جیسے امام ابو حنیفہ نے اپنے ایک آئے تھے ان سے مناظرہ کرنے محدث کہ آپ حدیث سے اعتنا نہیں اور یہ آپ کی بات حدیث کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو تم حدیث کا متن مجھے بتا دیا کرو اور اس کا مطلب مجھ سے پوچھ لیا کرو. یہ بات کہ متن جو تم بتاؤ گے وہ ہم مان لیں گے، لیکن آگے بڑھ کے اسے سمجھنے وغیرہ کی اپنے طور پہ کوشش نہ کرو.